والصلاة والسلام على سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، اس کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا حق کیا ہے کہ اس کو غور و فکر کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ کہ بندہ قرآن کو پڑھ رہا ہو، رحمت کی آیات سے گزرے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کی رحمت کی آیات ہیں اور وہ رحمت کا سوال کرے۔ جب وہ وعید اور عذاب کی آیات سے گزرے تو اللہ کی پناہ مانگے۔ اتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہو کہ وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور قرآن کو سمجھنا، سوجھ بوجھ کے ساتھ پڑھنا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ اللہ نے اس کو بہت آسان کیا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ ایک بندہ، اس نے پوری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب جب وہ فوت ہو جائے تو میں کہوں کہ لاؤ میں آپ کو 10 قرآن پڑھ کے دیتا ہوں اور یہ جنت میں چلا جائے گا، تو پھر ان آیات کا کیا کریں گے؟ ایک بندہ ہے، وہ قرآن پڑھی جا رہا، جس مقصد کے لیے اترا ادھر نہیں پڑھ رہا، اور جگہوں پہ پڑھ رہا ہے، اور اس کا دھیان بھی قرآن میں نہیں ہے کہ یہ کیوں میں پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اس پر ایمان نہیں ہے، چونکہ نہ وہ پڑھتا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے اور نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ کم از کم عمل ہی کر لے تو وہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، کتاب اللہ کے ساتھ کفر کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو حقیقت میں یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اور یہ کون سا خسارہ ہے؟ یہ آخرت کا خسارہ ہے۔ یعنی جس بندے نے قرآن پہ وہ ایمان نہیں لایا، اس نے نہیں مانا، اس کو آخرت کا خسارہ ملا، وہ جنت سے محروم ہو گیا اور جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے سورہ صاد آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا ہے۔ کس لیے کتاب کو اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ دیکھیں، لیدبروا، تاکہ لوگ اس پہ کیا کریں؟ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے، ہمیں کیا حکم دے رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقلوں والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک بندہ ساری عمر اس نے قرآن پڑھا ہے لیکن وہ سمجھا نہیں ہے۔ ایسے سمجھیں کہ بالفرض قرآن پڑھتا رہا، جیسے پڑھنے کا حق تھا ویسے تو پڑھا نہیں ہے، کھانے والی چیزوں پہ پڑھتا رہا، بغیر غور و فکر کے، بغیر سوچے سمجھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس لیے آیا اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مجھے یہ پیغام دے رہا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے اس کو۔ غور و فکر کیا کرنا ہے اس نے، اور تدبر کیا کرنا ہے قرآن کے اندر۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 50-26 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں میں رشک جائز ہے، 2 چیزوں میں رشک حسد جائز ہے، رشک جائز ہے 2 چیزوں میں۔ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ،
ایسا بندہ کہ جس کو اللہ نے قرآن دے دیا، قرآن اس نے سیکھ لیا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اور پھر یتلوہ آناء اللیل، وہ رات کو بھی اس کو پڑھتا ہے، وآناء النہار، اور دن کو بھی پڑھتا ہے، دن کو بھی پڑھتا ہے، رات کو جب اسے ٹائم ملے وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے کہ اس میں اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اس کا پڑوسی سنتا ہے تو پھر وہ رشک کر سکتا ہے کہ یار کاش میرے پاس بھی ایسے قرآن مجھے آتا ہوتا، اس کا ترجمہ اور تفسیر، تو میں بھی ایسے پڑھتا، میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، مجھے سیکھنا چاہیے، یہ پڑھ رہا ہے میں کیوں نہیں پڑھ رہا۔ دنیا میں تو بندہ حسد نہیں نہ کر سکتا، ایک بندے کے پاس گاڑی ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے گاڑی کدھر سے کیوں لی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس نے کدھر سے لے لی ہے، کیوں لے لی، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اس کی گاڑی میں برکت کرے، میری قسمت میں ہوگی تو اللہ مجھے بھی۔ لیکن جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے میں کیوں نہیں پڑھ رہا، مجھے بھی پڑھنا چاہیے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں قرآن پہ غور و فکر کرنے والے کا کتنا زیادہ مقام ہے، اور یہ کام کتنا اچھا ہے کہ اس میں رشک جائز ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا وہ سخی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنا مال حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کے لوگ ایسے ہی کہیں کہ یار میرے پاس مال ہوتا، میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیوں نہیں خرچ کر رہا، مجھے بھی کرنا چاہیے تھا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی کرتا۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5059 ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ، کہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ یقرأ القرآن ویأکل نہیں ہے، یقرأ القرآن ویعمل بہ، یعنی قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور قرآن پڑھنا ہی اس لیے ہے نا، اترا ہی اس لیے کہ اس کو پڑھا جائے اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، پڑھتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ کل اترجا، یہ اترجا کی طرح ہے، یہ اترجا مالٹے کے درختوں کی اقسام سے ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طعمھا طیب وریحھا طیب، جس کی خوشبو بھی بڑی اعلیٰ ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس بندے کی صفت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، کہ کیسا اچھا بندہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس پھل کے ساتھ مثال دی ہے جس کی خوشبو بھی بڑی اعلیٰ ہے اور جس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے، یعنی یہ کامیاب ہے۔ اور آگے فرمایا والمؤمن الذی لا یقرأ القرآن ویعمل بہ، اور دوسرا وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں ہے لیکن اس پہ عمل کرتا ہے، نہیں پڑھ سکتا بیچارہ لیکن عمل اس کا پورا ہے، جو اس نے سیکھا ہے لوگوں سے قرآن کے بارے میں اس کے اوپر وہ پورا عمل کرتا ہے۔ فرمایا کتمرہ، یہ کھجور کی مثل ہے جس کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا یہی اصل مسلمان کی کامیابی ہے۔ آگے آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے، اور اس کے بعد ان کی جتنی واقعات تھے اور جو ان کی حرکات و سکنات تھی ان کو بیان کیا، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں اور آخرت سے ڈرا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل والو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ کس لیے اللہ فرما رہے ہیں؟ تاکید کے لیے، چونکہ انہوں نے کہا تھا نا پیچھے کہ یہودی عیسائی جنت میں جائیں گے، کبھی کہتے تھے کہ ہم تو تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے پھر ہم تو پکے جنتی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم سے حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کیا کہ اس دن سے، قیامت سے ڈر جاؤ۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل منها عدل، اور کسی جان سے بدلہ عدل بھی نہیں لیا جائے گا، کہ کوئی کہے کہ جنت کے بدلے میں ساری دنیا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ لے لو اور مجھے جنت دے دو،
اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی کام ولا تنفعها شفاعہ، یہ دو ٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، اور نہیں نفع دے گی اس کو کوئی سفارش بھی کسی کی۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اس کا مطلب ہے کہ سفارش اس کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے کسی جان کو کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو اور امت محمدیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو پھر نیک اعمال کر لو تاکہ کل قیامت کے دن تم جنت میں جا سکو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب ابراہیم کو آزمایا ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے پورا کر دیا ان کو۔ کچھ کلمات کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو پھر اللہ نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اس کے بارے میں اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزمائش تھی، جو کلمات تھے، یہ کون سے ہیں کہ جیسے آپ کے گھر میں بت خانہ تھا، بت بنائے جاتے تھے، وہ آزمائش تھی، پھر آگ میں جانا، پھر ہجرت کرنا، پھر خواب میں دیکھنا وہ قربانی والا جو سارا واقعہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو جنگل میں چھوڑ کے آنا، یہ ساری آزمائشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، تفسیر طبری کے اندر حدیث نمبر 1912 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 572 پہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے نا، یہ کلمات تھے مونچھوں کو کاٹنا، اور ایسے ہی کلی کرنا، وضو کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے، مسواک کرنا، ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ جو زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور یہ جو ختنہ اسلام میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس کے مطابق انہوں نے وہ سارا صحیح کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 261 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فطرت اسلام سے ہیں 10 چیزیں۔ کون کون سی؟ مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، ٹھیک ہے، مسواک کرنا، وضو کرنا، اور وضو کے دوران کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، ایسے ہی ناخن اتارنا، ٹھیک ہے، اور یہ جو خلال کرتے ہیں پوروں کا یہ، اور بغلوں کے بال، زیر ناف بال، ٹھیک ہے، اور جسم پہ پانی بہانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں فطرت اسلام سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ فطرت اسلام ہی کافی ہے اس کے لیے کہ یہ ساری چیزیں اسلام کی فطرت میں سے ہیں، یعنی جس کے اندر یہ موجود ہے اس کے اندر اسلام کی فطرت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمات تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ جب وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے پورا سب کچھ ادا کر دیا، کوئی لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کون کیا کہے گا۔ اور قرآن میں ویسے بھی اللہ فرماتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کہ میرے مومن بندے اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ نہیں گھبراتے، پریشان نہیں ہوتے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ تو انہوں نے پورا کر دیا۔ قال، اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری اولاد۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں سے میرا وعدہ نہیں ہے، ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو اور تیری اولاد کو میں نے امامت دے دی ہے، امام بنا دیا ہے، لیکن تیری اولاد میں سے جو مشرک ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، اور اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔